سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات صاف صاف بتلا دی تھی کہ تم لوگوں کے اندر بھی وہ روحانی بیماریاں اور وہ کمزوریاں پیدا ہوں گی جو تم سے پہلے برپا کی جانے والی امتوں میں ہوئی تھی اور انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ ان بیماریوں کے نتیجے میں جو سزائیں ان کو ملی تھیں وہ سزائیں تمہیں بھی ملیں گی۔ فرق اتنا ہوگا کہ پچھلی امتیں پوری ایک ساتھ گمراہ ہوئی اور جب اللہ کی طرف سے سزا آئی تو پوری قومیں ختم ہوئیں یا صاف ہوئیں۔ آپ نے اپنی امت کے بارے میں بتلایا کہ میری امت پوری ایک ساتھ گمراہ نہیں ہوگی، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سب گمراہ ہو جائے۔ لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یا حق سے لپٹی رہے گی اور اللہ ان کی مدد بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن جن طبقوں میں وہ بیماریاں پیدا ہوں گی جو پچھلی امتوں کی تھی، وہ طبقے وہ جماعتیں اللہ کی پکڑ سے بچ بھی نہیں سکیں۔ ہم سے پہلے کے جو قریب تر زمانے کے مسلمان تھے وہ بنی اسرائیل ہیں۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کو جس دین کی تعلیم دیتے رہے وہ اسلام تھا،
اور ہر زمانے میں اس دین کے پیروکار مسلمان تھے۔ مسلمان لفظ تو ہمارے یہاں ہندوستان آتے آتے بگڑ کر کے مسلمان بنا ہے، جیسے ہم بگڑ کر مسلمان بنے ہیں ایسے ہی ہمارا عنوان بھی بہت بگڑ کر مسلمان ہوا ہے۔ اصل عربی لفظ تو مسلم ہے، جس کی عربی جمع مسلمون ہے، بعض حالتوں میں مسلمین۔ یہ جب عرب کی حدود سے باہر نکلا، ایران پہنچا تو یہ مسلمہ ہو گیا، اور یہ بیچارہ مسلمہ ہندوستان آتے آتے مسلمان ہو گیا۔ اس طرح یہ لفظ بگڑ کر کے مسلمان ہوا۔ جمع کا لفظ تھا، ہمارے ہندوستان میں آنے کے بعد یہ مفرد کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو جس معنی میں ہم مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی معنی میں ہر زمانے میں وہ ساری قومیں مسلمان تھی جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کا کہنا مانا۔ ہم سے پہلے کے جو قریب تر مسلمان تھے وہ بنی اسرائیل تھے۔ خود بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے تھے، یہودی اور عیسائی، لیکن پھر بھی یہودی ہی اصل تھے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے جب جناتوں کی آمد اور ان کے قبول اسلام کا تذکرہ کیا تو انجیل کا تذکرہ نہیں کیا، تورات کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُدْبِرِينَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے اور دنیا والوں کی نظر میں ناکام ہو کر واپس ہوئے، دنیا میں کامیابی کا جو معیار ہے کہ آدمی جو دعوت دے وہ قبول کی جائے، مہمان کا استقبال کیا جائے، اس نظر سے دیکھیں تو حضور ناکام ہو کر آئے، لیکن حضور اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں کبھی ناکام نہیں ہوئے، اور جس نے بھی اللہ کو راضی کر لیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، جیے یا مرے، بظاہر آباد ہو یا لٹ جائے اور برباد ہو، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بہت آسان سی مثال سے سمجھیے، تاجروں کا شہر ہے، بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ سیزن پر تاجر اپنی دکان کو مال سے بھرتا ہے اور سیزن ختم ہوتے ہوتے اس کی دکان خالی ہو جاتی ہے، تو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا بیچارہ لٹ گیا، سارا مال ختم ہو گیا۔ اس کے دل سے پوچھئے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، الحمدللہ پورا اسٹاک نکل گیا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کا اسٹاک رکھا رہ جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے یہاں بھی ناکام وہ ہوتا ہے جس کا اسٹاک دنیا میں رکھا رہ جائے اور وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے۔ جس کا پہلے ہی چلا گیا آگے اور جمع ہو گیا اللہ کے خزانے میں، وہ تو کامیاب ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے ناکام واپس آئے۔ پوزیشن یہ تھی، اس زمانے کے عربی بدوی قانون کے مطابق جو ان کا قبائلی غیر مرتب دستور تھا کہ آپ اس وقت تک مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کسی قبیلے کی حمایت آپ کو نہ ملے۔ قریش کی حمایت تو ختم ہو چکی تھی، اس لیے کہ قریش کا سردار ابو لہب بن گیا تھا، اس نے اپنی حمایت واپس لے لی تھی، تو آپ مکے سے باہر رک گئے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں اس وقت مسجد الجن ہے مکہ مکرمہ میں۔ مکے کی آبادی وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر تھی، مکے کی آبادی تو حرم کے ارد گرد تھی، چھوٹا سا تھا مکہ،
رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے جناتوں کا گزر ہوا، انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دے کر کہا ٹھہرو ٹھہرو، غور کرو یہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے جن کی ابھی میں نے تلاوت کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُدْبِرِينَ، جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے، وہ تلاوت سن چکے، تو وہ لوگ اپنے علاقے میں گئے، اپنے خاندانوں میں گئے اور داعی بن کر گئے، اللہ کا پیغام لے کر گئے، اور انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کیا کہا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، لوگوں ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے۔ قرآن حضرت موسیٰ کے بعد آیا یا حضرت عیسیٰ کے بعد آیا؟ اس زمانے کا کوئی طالب علم ہوگا تو وہ کہے گا کہیں موسیٰ عیسیٰ کی جگہ پر موسیٰ تو نہیں لکھ دیا کسی نے؟ ایک کاتب صاحب تھے، ہم نے اپنے والد صاحب مرحوم سے یہ لطیفہ سنا تھا، ان کو اصلاح کا بڑا شوق رہتا تھا۔ بعض لوگ مصلح بننے سے پہلے مصلح بن جاتے ہیں تو بڑی مصیبت ہوتی ہے، خود ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی اور وہ پوری امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کتابیں نقل کی جاتی تھیں، کاتبوں کی خدمات لی جاتی تھی کہ یہ کتاب ہے، اس کی ایک کاپی تیار کر دیجیے، تو وہ کچھ وقت دیتے تھے، پیسے مقرر کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے دیتے تھے۔ تو وہ کاتب صاحب جن کتابوں کے نقل تیار کرتے تھے ان میں اصلاح بہت کرتے تھے، جہاں کہیں غلطی ہوتی تھی اس کو درست کر دیتے تھے، اور ضروری نہیں کہ وہ غلطی ہو، جس کو وہ غلطی سمجھتے تھے اس کو درست کر دیتے تھے۔ تو ایک صاحب ان کے پاس قرآن کا نسخہ لے کر کے آئے کہ حضرت ذرا اس کی ایک کاپی تیار کر دیجیے، لیکن دیکھیے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں آپ کوئی اصلاح مت کیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں اصلاح کی کیا گنجائش ہے، جیسے ہے ویسے ہی لکھ دوں گا میں۔ انہوں نے صاحب قرآن کی پوری کاپی تیار کر دی۔ اب جب یہ لینے گئے، قیمت ادا کی اور لیا، کہنے لگے یہ بتلائیے کہ آپ نے کہیں اصلاح تو نہیں کی؟ کہنے لگے آپ کمال کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی، اللہ کی کتابیں اور پتہ نہیں یہ پچھلی کاپی کس نے تیار کی تھی، بعض ایسی غلطیاں تھیں کہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اچھا کیا غلطیاں تھیں؟ کہنے بتلائیے۔ اللہ کی کتاب اور اس میں ایسے گندے گندے نام، فرعون، شیطان، قارون، ان کافروں کے نام کا اللہ کی کتاب میں کیا کام؟ یہ تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہ نہیں میں نے اپنے محلے کے بزرگوں کے نام لکھا۔ تو ہمارا کوئی طالب علم ہوگا تو کیا کہے گا، موسیٰ کی جگہ کسی نے غلطی سے، عیسیٰ کی جگہ کسی نے غلطی سے موسیٰ لکھ دی۔ غور کرنے کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی اس کا نام تورات ہے۔ تورات اور قرآن کے درمیان اللہ کی ایک کتاب اور نازل ہوئی ہے نا، جس کا نام انجیل ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اگر اس ترتیب سے ہم دیکھیں، پیچھے کی طرف جائیں تو قرآن انجیل کے بعد کی کتاب ہے، تورات کے بعد نہیں۔ اور خود قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ان جناتوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے جو حضرت موسیٰ کے بعد اتری۔ وجہ یہ ہے کہ تورات احکام اور شریعت کی کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد شریعت نہیں بدلی تھی۔ انجیل حقیقت میں واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، لوگوں نے اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا،
اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مضامین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے وہ مضامین ہیں انجیل میں. اصل شریعت تورات ہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اصل شریعت تورات ہی ہے. اس شریعت کو بھی چھوڑ کر عیسائیوں نے جو دوسرا راستہ اختیار کیا وہ خود یہودیوں کا دیا ہوا دھوکہ ہے. عیسائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بھی اور بعد میں ان کے متبعین بھی تورات کے ہی احکام پر عمل کرتے تھے, حضرت موسیٰ کی ہی شریعت پر عمل کرتے تھے. لیکن ایک بڑا شاطر قسم کا یہودی تھا سینٹ پال نام کا. اس نے حضرت عیسیٰ کے متبعین کو دین حق سے ہٹانے کے لیے ایک ڈھونگ رچا, اور حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں یہ سینٹ پال کا دیا ہوا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے کے لیے سینٹ پال کے پاس اللہ کی کتاب میں کوئی دلیل نہیں تھی, تو اس نے یوں کہا مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے تو یہ بات حضرت عیسیٰ نے ڈائریکٹ بتلائی ہے, اب کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے. اور اس کے زمانے میں جو حضرت عیسیٰ کے حواریین زندہ تھے, جب انہوں نے مخالفت کرنی شروع کی تو اس نے کہا یہ سب وہابی ہو گئے ہیں, یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں ہیں, یہ تو توہین کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی. میں نے تو حضرت عیسیٰ کا دیدار کیا ہے, میری تو ملاقات ہوئی ہے اور میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, مجھے خود انہوں نے بتلایا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. ایک زمانے تک کشمکش چلتی رہی حضرت عیسیٰ کے حواریین کے سچے متبعین کے درمیان اور سینٹ پال کے ماننے والوں کے درمیان. دھیرے دھیرے جہالت کا غلبہ ہوتا گیا اور سینٹ پال کے متبعین بڑھتے گئے اور حضرت عیسیٰ کے حواریین کو گویا الگ تھلگ کر دیا گیا, ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. اور پھر سینٹ پال نے اپنے ماننے والوں سے یوں کہا, یوں نہیں کہا کہ تمہاری شریعت بدل گئی ہے, نئی شریعت کہاں سے لاتا وہ. اس نے عیسائیوں کو, جو عیسائی کہے گئے بعد میں, حقیقت میں تو وہ عیسائی نہیں تھے, اس نے عیسائیوں کو یوں سمجھایا کہ اب حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جس نے اس بات کو مان لیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور مجھے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنا کر سولی پر چڑھایا گیا ہے, اس کے لیے شریعت کی پابندی ختم ہو گئی. تو اس نے انسانوں کو کوئی نئی شریعت نہیں دی, شریعت کی پابندی ختم ہونے کا اعلان کیا. کون سی شریعت؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. اصل دین وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا. یہ تو گمراہی کے مختلف راستے تھے. یہودی خود گمراہ ہوئے, انہوں نے عیسائیوں کو گمراہ کیا. اسی لیے قرآن پاک نے یہودیوں کے لیے المغضوب علیہم کا لفظ استعمال کیا. وہ جان بوجھ کر دھوکے باز تھے, اس لیے ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا. اور نصارہ کے لیے کہا یہ تو رات کے اندھیرے میں لٹ جانے والے مسافر ہیں, یہ الضالین ہیں, بھٹک گئے بیچارے. تو چونکہ یہودی ہم سے پہلے کے قریب تر زمانے کے مسلمان تھے, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قرآن پاک میں یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے. حقیقت میں وہ یہودیوں کا تذکرہ نہیں ہے, وہ ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہے کہ تمہارے اندر یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو ان کے اندر پیدا ہوئیں. پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی یہودیوں کا تذکرہ ہے وہ ماضی کے آئینے میں اس امت کو مستقبل کی تصویریں دکھائی گئی. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت بلند مقام عطا کیا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو یعقوب کے بیٹوں, اسرائیل کے بچوں, یاد کرو اللہ نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے سارے عالم پر تم کو فضیلت بخشی تھی.
جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کو اللہ دوسروں سے افضل بناتے ہیں، اس کو اللہ فضیلت دیتے ہیں۔ پھر یہودیوں سے ان کا یہ مقام واپس لیا گیا، چھینا گیا، ان کو محروم کیا گیا اور یہ عہدہ منتقل کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف۔ جس وقت اس عہدے کی منتقلی کا اعلان ہوا ہے اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں جن کے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، حرم پاک سے سیدھے بلاتے عرش پر۔ پہلے حرم مکی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کرایا مسجد اقصیٰ کا، اور پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو آپ کا مقتدی بنا کر آپ کے ذریعے امامت کرائی گئی نماز کی، اور جب آپ اس سے فارغ ہو گئے اب آپ کا سفر ہوا عرش کا، اور واپسی بھی اسی طرح ہوئی کہ پہلے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لائے اور پھر اسی براق کے ذریعے جس سے آپ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے مسجد اقصیٰ سے مکہ مکرمہ واپس۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے تک بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں، سب تو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد تھے، وہ بھی اور بنو اسماعیل بھی، ان سب کا دینی مرکز مسجد اقصیٰ تھی۔ آپ کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ ہاں ایک مرکز وہ بھی ہے ایک مرکز یہ بھی ہے، آپ کو مسجد اقصیٰ لے جا کر آپ سے امامت کرا کے پوری دنیا کو یہ بتلایا گیا اب آپ ہی دونوں مراکز کے امام ہیں۔ وہاں کی پچھلی امامتیں منسوخ کر دی گئی، جس طرح آپ حرم کے امام ہیں آپ ہی مسجد اقصیٰ کے بھی امام ہیں، اور جس طرح آپ آج کے انسانوں کے امام ہیں آپ پچھلے انسانوں کے بھی امام ہیں، حتیٰ کہ آپ سے پہلے مبعوث ہونے والے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بھی آپ امام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مقتدی بنا کر کھڑا کیا، اس دن وعدہ لے لیا تھا بہت پہلے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ انسانوں کے دنیا میں پیدا ہونے اور بسنے سے پہلے دو وعدوں کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے۔ ایک وعدہ تمام انسانوں سے لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت آدم کے تمام بچوں کو، ان کی تمام اولادوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے وعدہ لیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے اقرار کیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے صرف اس جماعت سے لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے مخصوص کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے اندر نبی بننے اور رسول بننے کی صلاحیت ہے۔ کوئی اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولی بن سکتا ہے انسان اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے، کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کا انتخاب فرمایا تھا نبوت اور رسالت کے لیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ عہد لیا اور ان سے یوں کہا کہ دیکھیں آپ سب کو اپنے اپنے زمانے میں نبوت دی جائے گی، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے، لیکن آپ کو اس کا اقرار کرنا ہے کہ آپ سب کے بھی نبی ہوں گے، آپ سب کے بھی امام ہوں گے۔ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نبوت کا کام کرتے ہوئے بھی ان کے امتی رہیں گے۔ اس کا وعدہ کریں کہ اگر آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سب سے
پہلے آپ حضور کا کلمہ پڑھیں گے ان کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو. قال اقررتم، پھر قرآن کہتا ہے صرف اتنا کافی نہیں ہوا، اللہ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا ہاں یہ بتلائیں آپ سب نے اس کا اقرار کر لیا، آپ کو یہ بات منظور ہے. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، آپ اس کا وعدہ کرتے ہیں. قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا اللہ آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ لوگ بھی گواہ رہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ گواہ ہوں. تو اس کا وعدہ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہلے ہی کر چکے تھے. اب جب امامت منتقل ہوئی عملاً زمین پر، ان تمام انبیاء کرام کو زمین پر لا کر ان کو ایک مرتبہ پھر سے جسمانی زندگی دے کر اللہ تعالیٰ نے جب ان سب کو مقتدی بنا کے کھڑا کیا اور امامت منتقل ہوئی تو اس کا ایفیکٹ کس پر ہوا؟ اس کا ایفیکٹ یہودیوں پر ہوا کہ ان کا مقام ختم ہوا جو آج تک تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا جو ان کا مقام تھا، جو ان کا مرتبہ تھا، بس اس دن وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور یہ مقام ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کو یہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ ہم کو تم سے کوئی ذاتی ہماری تمہاری رشتہ داری ہے اور کوئی الگ سے خاص رشتہ ہے، ہم نے ان کو محروم کیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور تم کو یہ مقام دیا جا رہا ہے تاکہ تم وہ کام کرو جو ان کے سپرد کیا گیا تھا اور وہ غلطیاں نہ کرو جو انہوں نے کی تھی. پھر ان کا انجام بتلایا گیا، انہوں نے غلطیاں کی تو ان کو کیا کیا سزائیں ملی. تم بھی یاد رکھو اگر تم غلطیاں کرو گے تو تمہیں بھی وہ سزائیں ملیں گی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یاد رکھو جیسے ہم نے تم کو کتاب دی ہے، تم سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ، یہاں بھی دیکھ لیجیے آپ، وَآتَيْنَا عِیسیٰ الْکتاب کے بجائے قرآن کہہ رہا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْکتاب، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب کو رہبری کا سامان بنایا، اس کتاب کو بنی اسرائیل کا گائیڈ بنایا تھا، اور ان سے کہا تھا اس کتاب کو لو، اس پر عمل کرو اور اپنے اندر ایک صفت پیدا کرو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہمیشہ یہ یقین رکھنا کام بنانے والا میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں. یہی یقین انسانوں کا بنایا ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام. چونکہ دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا، اللہ انسانوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دھوکے سے بھر دیا ہے. خود اللہ نے فرمایا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا سامان ہے. یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا کو دھوکے سے بھر دیا اللہ نے. غلہ پیدا ہوتا ہے زمین سے، حالانکہ ملتا ہے آسمان سے. اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمان میں ہے، زمین میں نہیں ہے. تو کیوں بھائی تاجروں کی دکانیں زمین میں ہوتی ہیں آسمان میں، اور کسانوں کے کھیت زمین میں ہوتے ہیں آسمان میں. آپ جو چاول کھاتے ہیں وہ کہاں اگتا ہے؟ زمین میں اگتا ہے یا بارش کے ساتھ آسمان سے برستا ہے؟ تو سچ کیا ہے؟ زمین سے مل رہا ہے یہ سچ ہے یا آسمان سے مل رہا ہے یہ سچ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، سچ یہ ہے کہ آسمان سے مل رہا ہے اور نظر آتا ہے کہ زمین سے مل رہا ہے. یہ ہے دھوکے کا سامان. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی پوری زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور یہیں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے. اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تاجر کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ دکان میں کروڑوں کما رہا ہے اور اس کا یقین ہو کہ دکان نہیں دے رہی اللہ دے رہے ہیں، اس لیے میں اللہ کو ناراض کر کے دکان سے نہیں لے سکتا، دکان کا نقصان کر کے اللہ سے لے سکتا ہوں.
پھر وہ اذان کی آواز سن کر کے شٹر ڈاؤن کرتا ہے، دکان کا دروازہ بند کرتا ہے۔ اللہ نے بلایا ہے اور کامیابی کے لیے بلایا ہے، حی علی الفلاح۔ اللہ نے کہا ہے آؤ مسجد میں آ کر نماز پڑھو، یہاں تمہاری کامیابی ہے۔ اس دکان میں میری کامیابی نہیں ہے، گاہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہاں کامیابی ہے، یہاں سے پیسے مل رہے ہیں، یہاں سے روزی مل رہی ہے، یہاں میں کماؤں گا تو بچے کی فیس جمع ہوگی، فلاں بیمار ہے اس کی ڈاکٹر کی فیس ادا ہوگی، میرا فلاں کیس چل رہا ہے کورٹ کی فیس ادا ہوگی، مجھے مکان بنانا ہے اس کا انتظام ہوگا، مجھے بچوں کی شادی کرنا ہے اس کا انتظام ہوگا۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ دکان سے ہو رہا ہے، اور دل کا یہ یقین بنا ہوا ہے کہ نہیں نہیں یہ سب کچھ اللہ کے پاس سے ہوتا ہے۔ دکان کو تو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا سامان بنایا ہے میرا امتحان لینے کے لیے، لیکن چونکہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تو اس یقین کے ساتھ کہ دیتے اللہ ہیں، اللہ جب آپ یہاں سے دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے حکم پر یہاں سے لوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل سے دکانیں بند کر دی جائیں، یہ ابدیت کے خلاف ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ ہمیں دکان سے لینا چاہتے ہیں ہم اللہ سے دکان میں جا کر لیں گے، اگر اللہ ہم کو نوکری کے ذریعے دینا چاہتے ہیں ہم اللہ کا رزق نوکری کے ذریعے لیں گے، اللہ جہاں سے دینا چاہتے ہیں وہاں سے لیں گے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں لے پائیں گے۔ جیسے ہی اس یقین میں کمی آتی ہے، جہاں سے ملتا نظر آ رہا ہے اسی دھوکے کا یقین ہو جاتا ہے، پھر دکان کا یقین ہو جاتا ہے، پھر کاروبار کا یقین ہو جاتا ہے، پھر ملازمت کا یقین ہو جاتا ہے، پھر کھیتی باڑی کا یقین ہو جاتا ہے، اور جس کا یقین ہوتا ہے انسان اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو دنیا کا یقین ہوتا ہے وہ دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو اللہ کا یقین ہوتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دیکھو یہ کتاب ہے، اس کے مطابق عمل کرنا اور اپنے دل کا رخ درست رکھنا، دل کا قبلہ درست رکھنا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کوئی اور کام بنانے والا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل بھول گئے اس بات کو، اور آپ کو حیرت ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی بنی اسرائیل گلے گلے تک سود میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دنیا میں سب سے بڑی سود خور قوم وہی تھی، اور حضرت موسیٰ کی شریعت میں سود کا لینا اور دینا حرام تھا، اسی طرح جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سود کا لینا دینا حرام۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے دشمن ہو گئے تھے، وہ ان کی نبوت کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو آپ بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے، آپ یہودی گھرانے کے ایک فرد تھے، اور نہایت معزز دیندار گھرانے کے فرد تھے۔ کچھ لوگوں نے آپ کا کہنا مانا، یہودی نہیں سنتے تھے، عام یہودی نہیں سنتے تھے، وہ اپنی منمانی کرتے۔ جو اس زمانے کی یہودی ساہوکار تھے اور جو سود پر پیسے بانٹتے تھے، لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور ان سے سود وصول کرتے تھے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سگا چچا داد بھائی تھا قارون، وہ خود سود پر پیسے بانٹتا تھا، اور اس کی اکثر کمائی سود کی تھی، جس کے خزانے اتنے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اٹھانے والے تھک جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سود خوروں کی مخالفت شروع کی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے دشمن ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ ہم جو کر رہے ہیں ہم کو کرنے دو، ہمارے معاملات میں دخل نہ تو، تم مسجد میں بیٹھو دین سکھاؤ لوگوں کو، تمہیں کون منع کرتا ہے، لیکن تم ہمارے بازار میں مت آؤ، تم ہمارے کاروبار میں دخل نہ دو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے ان کو وہاں ٹوکنا شروع کیا اور روکنا شروع کیا، تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت ہے۔ اور جب ان کو لگا کہ کہیں ان کی وجہ سے ہمارے سود کا پورا کاروبار نہ ختم ہو جائے، تب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی شدید مخالفت شروع کی کہ وہ جان کے دشمن ہوئے۔ اور اس زمانے کا جو ان کا گورنر تھا،
اس پر اتنا دباؤ ڈالا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر دیا. لیکن جو مشرک گورنر تھا وہ عقیدت مند تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ میں آپ کو تلمود کی روایات سنا رہا ہوں. تورات کے نام سے، عہد نامہ قدیم کے نام سے یہودیوں کے پاس جو موٹی سی کتاب ہے اس میں تورات تو بہت تھوڑی سی ہے، باقی سب تلمود ہے، یعنی ان کے علماء کے تشریحی بیانات ہیں یا اس قوم کی تاریخ ہے. تو تلمود کی روایت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرا دیا، اور بہرحال حضرت عیسیٰ ایک شریف النفس با اخلاق اللہ کے نیک بندے تھے، یعنی ایک عام آدمی بھی محسوس کرتا تھا، وہ تو اللہ کے نبی تھے لیکن ایک عام آدمی بھی محسوس کرتا تھا لیکن کی نہایت شریف اور نہایت اعلیٰ اخلاق کے انسان ہیں. اس زمانے کا ایک بہت خطرناک ڈاکو تھا بربا. معلوم کتنے خون کیے تھے، کتنی عزتیں لوٹی تھی اس نے، وہ بھی جیل میں بند تھا. تو جو مشرک گورنر تھا اس زمانے کا، تیوہار کا موقع آیا، عید کا موقع آیا، تو اس حکومت کا طریقہ تھا کہ ان کے تیوہار کے موقع پر بعض مجرموں کو آزادی دے دی جاتی تھی، ان کو معاف کر دیا جاتا تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ اس موقع پر اگر میں موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آزادی دلا دوں، تو اس نے بلایا یہودی علماء کو اور بلا کر کے کہا کہ بھئی ہمارے جیل میں 2 بڑے قیدی بند ہیں، ایک عیسیٰ ابن مریم ہے اور ایک بربا ڈاکو ہے، تیوہار کا موقع ہے، کسی ایک کو چھوڑنا ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کس کو چھوڑ دیا جائے؟ اسے امید تھی یہ لوگ کہیں گے عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑ دیجیے. تمام یہودی علماء نے کہا بربا کو چھوڑ دو، عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑ. کیوں دشمن ہوئے تھے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی سود خوری کے مخالف تھے اور شدت کے ساتھ مخالفت کرتے تھے. اور میرے دوستوں، یہودیوں کا مزاج تھا کہ وہ علماء کو قتل کیا کرتے تھے، وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے. انبیاء اپنی قوم میں ان کے اندر مبعوث ہونے والے، بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام جس قوت کے ساتھ منکرات کی مخالفت کرتے تھے، اگر آج کے علماء بھی اسی قوت کے ساتھ بازاروں میں جا کر اور گھروں اور محلوں میں جا کر کے منکرات کی مخالفت کرنے لگیں تو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان آج بھی اپنے علماء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. تم وہی سب کرو گے جو تم سے پہلے والوں نے کیا تھا. ایک ایک بالش، ایک ایک ہاتھ ناپ کر تم وہی سب کچھ کرو گے جو تم سے پہلے والوں نے کیا تھا. صحابہ اکرام نے ایسے موقع پر عرض کیا کہ حضور آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ یہود و نصارہ کی طرف؟ قال فمن اذن. حضور نے فرمایا اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ بس پیسہ آنا چاہیے. ان کا یہ یقین بن گیا تھا پیسے سے کام بنتا ہے. آج بھی دنیا میں سب سے بڑی سود خور قوم وہی ہے. اسی یقین کا نتیجہ ہے. ساری دنیا کی دولت پر وہ قبضہ کر رہے ہیں، وہ تقریباً کر چکے. دنیا کے خزانوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آہستہ آہستہ ان کی کوشش یہ ہے کہ انسانوں کے پاس جو رقم کے نام پر، کرنسی کے نام پر جو پیسے ہوتے ہیں، جو نوٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ختم کر دیا جائے. ایک ایک پلاسٹک کا ٹکڑا پکڑا دیا جائے گا، سارے پیسے ان کے پاس جمع ہوں گے. وہ جس دن جس سے ناراض ہو جائے اس کا اکاؤنٹ سیل کر دیں گے، آپ اپنا کارڈ لے کر پھرتے رہیے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یقین ہے کہ مال سے کام بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یقین درست رکھنا، ہم کام بناتے ہیں، ہم سے کام بنتا ہے. یہ ان سے نہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے. جس وقت یہ عہدہ ہم کو دیا گیا، جس وقت یہ منصب ہم کو دیا گیا، ان سے چھین کر تو اللہ ہم سے کہ نہیں. دیکھو ہم نے ان سے کہا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو کام بنانے والا مت سمجھنا. ان سے غلطی ہوئی، ان کو ہم نے محروم کر دیا. دولت دے دی لیکن ہدایت سے محروم کر دیا. اگر تم سے یہ غلطی ہوئی تمہیں بھی محروم کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں سے کہا تھا اچھا تم ہی سوچو کام بنانے والا کون ہے.
اگر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا دنیا کے تمام انسان ختم ہو جاتے تو تم ہوتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بچایا تھا؟ وہ تھوڑے سے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تو وہی تو بچے تھے۔ قرآن پاک کا بیان یہ ہے کہ وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کا جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت نوح کی کشتی پر سوار ہونے والے صرف 7 افراد تھے، ہمیں نہیں معلوم کتنے تھے، لیکن قرآن کا بیان یہ کہ تھوڑے سے تھے۔ وہ جو تھوڑے سے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچے تھے، آج پوری دنیا میں جو انسان آباد ہیں انہی کی اولاد ہے نا۔ اگر ان کو بھی اللہ نے غرق کر دیا ہوتا، چھوڑ دیا ہوتا ڈوبنے کے لیے، تو آج دنیا میں کوئی انسان بھی بچتا؟ بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا تھا، اور کس طرح ایک طویل مدت تک کشتی پر زندہ رکھا تھا، اور پھر ایک پہاڑ کی چوٹی پر اس کشتی کو رکایا تھا، اور پھر وہاں سے اترے اور اتر کر دنیا میں دوبارہ آباد ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا تم غور کرو، اپنی حقیقت پر غور کرو، اپنے وجود پر غور کرو، تم کس طرح دنیا میں باقی رہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، ارے تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر اٹھا لیا تھا، جن کو کشتی پر بچا لیا تھا اور باقی تمام انسانوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو حضرت نوح تو ناشکرے نہیں تھے، تم کہاں سے ناشکرے ہو گئے؟ انسان کو اپنے باپ کے طریقے پر چلنا چاہیے، اپنے بڑوں کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ حضرت نوح تو ناشکرے نہیں تھے، انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام تو شکر گزار تھے۔ یہ ہم سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، ہم بھی تو انہیں کی اولاد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی پر اٹھا لیا تھا۔ دنیا کے تمام انسان انہیں کی اولاد ہیں۔ دنیا کے بہت سارے انسانوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے انسانوں کو اس کا یقین ہی نہیں ہے، لیکن ہم کو اللہ کا فضل ہے، معلوم بھی ہے، یقین بھی ہے کہ ہم انہی لوگوں کی اولاد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی پر زندہ رکھا تھا اور بچا لیا تھا۔ تو حضرت نوح کو کن اعمال کے نتیجے میں زندہ رکھا گیا تھا اور کس نے زندہ رکھا تھا؟ حضرت نوح کی جب کشتی روانہ ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وقال ارکبوا فیہا، اللہ نے حضرت نوح سے اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا سوار ہو جاؤ اس کشتی پر، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام پر چلے گی، اللہ کے نام پر رکے گی۔ تو وہ کشتی چلی بھی تھی اللہ کے نام پر، وہ کشتی رکی بھی تھی اللہ کے نام پر۔ ہمارا سارا کام اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں بڑا بڑا بگاڑ آیا اور پھر ہم نے ان کا دماغ درست کیا۔ ہم نے کہہ دیا تھا بنی اسرائیل سے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا۔ قرآن پاک میں جب لفظ الکتاب استعمال ہوتا ہے تو کبھی وہ کتاب ہدایت مراد ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے انسانوں کے لیے، اور کبھی وہ کتاب تقدیر مراد ہوتی ہے جس میں اللہ کے سارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہم نے اپنے یہاں پہلے سے فیصلہ کر کے لکھ دیا تھا کہ یہ نالائق 2 مرتبہ بڑی بڑی غلطیاں کریں گے اور ہم 2 مرتبہ ان کو سزائیں دیں گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 مرتبہ بہت فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور 2 مرتبہ تم کو بہت عروج بھی نصیب ہوگا۔ آج جس زمین پر بنی اسرائیل نے اخیر دور میں قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم دنیا سے سمٹ کر یہاں آ گئے ہیں اور جو بچے ہیں ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب یہاں ہمارا ہمیشہ کے لیے اقتدار قائم ہوگا اور یہاں سے بیٹھ کر کے ہم پوری زمین پر حکومت کریں گے، تمام انسانوں پر حکومت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بتلایا کہ اصل میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ ابھی تو تم زمین پر پھیل جاؤ۔ بنی اسرائیل کو جب دوسری مرتبہ سزا دی گئی تو ان کو زمین میں بکھیر دیا گیا، منتشر کر دیا گیا، دنیا کے کسی ایک علاقے میں ان کے لیے رہنا مقدر نہیں کیا گیا، دنیا میں کہیں ان کی حکومت نہیں تھی۔ اور اللہ نے فرما دیا تھا کہ جب اخیر دور آئے گا، بالکل اخیر جو دور آ گیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں،
فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب بالکل اخیر دور آئے گا تو ہم ساری دنیا سے تم کو لا کر سمیٹ کر یہی جمع کر دیں گے۔ کاہے کے لیے جمع کر دیں گے؟ تاکہ ان کے بادشاہ کا اور پھر اس بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کے سارے متبعین کا حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے سچے متبعین کے ذریعے سے ایسے صفایا ہو جیسے آپ اپنے گھر میں مچھروں کو مار کر ختم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جگہ ہونا ضروری ہے نا۔ یہ آخر دور ہے جس میں ان سب کو سمیٹ کر کے ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کو پھیلا دیا تھا، بکھیر دیا تھا، لیکن یہ جو دو زمانوں کا تذکرہ آ رہا ہے یہ اس سے پہلے کے زمانے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کے لیے طے کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم کو زمین پر بڑا عروج ملے گا۔ اس زمین سے مراد وہی فلسطین کی زمین ہے۔ فلسطین وہ پہنچے کیسے تھے؟ یہ کہانی بڑی لمبی ہے، بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو جا نہیں سکے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ کا کہنا نہیں مانا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو تمہیں کھیرا ککڑی چاہیے، پیاز لہسن چاہیے، زمین کی پیداوار چاہیے، تو اس زمین میں چلو، یہاں چل کر قبضہ کرو، یہاں رہو بسو، یہ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیے، تمہارا نام الاٹ کر دی ہے اللہ آج کی زبان میں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ بات تو صحیح ہے لیکن وہاں جانے کی تو ہماری ہمت ہے نہیں۔ ہاں ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ وہاں بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ان سے لڑنے کی تو ہمت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑے کمزور اور بڑے کھوکھلے اور بودے لوگ ہیں، تم چلو گے تو وہ خود چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ان کی تہذیب نے، ان کے تمدن نے، ان کی ترقی نے ان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے بڑا پیارا جواب دیا تھا حضرت موسیٰ کو، جب موسیٰ وہ اتنے کمزور لوگ ہیں تو پھر ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تم چلے جاؤ اپنے اللہ کے ساتھ، جب ملک فتح ہو جائے بس ایک مس کال دے دینا، ہم آ جائیں، ایک مرتبہ اطلاع کر دینا ہمارے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم چلے جاؤ اپنے رب کے ساتھ اور ان کا مقابلہ کر لو، جب وہ اتنے کمزور ہیں تو ہماری کیا ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے سزا ملی، اب یہیں رہو۔ وہ نسل وہیں مر کھپ کر ختم ہوئی، اگلی نسل کو اللہ نے موقع دیا، وہ اگلی نسل وہاں گئی، لیکن جب نالائق گئے تو ناشکرے پن کے ساتھ گئے، وہاں رہے، ان کی حکومت قائم ہوئی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی مضبوط متحدہ حکومت قائم کرتے، انہوں نے اس چھوٹی سی زمین کو بھی آپس میں تقسیم کر لیا۔ 12 خاندان تھے، 12 حصوں میں بانٹے، ہمیں الگ الگ گھر چاہیے، ہم ایک ساتھ مل کے نہیں جائے۔ بالکل اسی طرح چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا جیسے عربوں نے اپنے علاقے کو اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ بالکل وہی غلطی کی جو انہوں نے کی تھی۔ یہ تفسیر ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کی۔ اب جب قریب میں بسنے والی مشرک طاقتوں نے ایک کر کے ان کو نگلنا شروع کیا، تب انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہماری ایک متحدہ حکومت ہونی چاہیے، تو وہ اپنے وقت کے پیغمبر کے پاس آئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے وقت کے پیغمبر کے پاس آئے، حضور کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اس کی قیادت میں ان دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو جا کر ان کی ایک متحدہ حکومت قائم ہوئی۔ وہ متحدہ حکومت طالوت کے زمانے میں رہی، پھر حضرت داؤد کے زمانے میں رہی، پھر حضرت سلیمان کے زمانے میں رہی، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل متحد نہیں رہ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولادوں نے پھر آپس میں بانٹ لیا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے کا نام یہودیت تھا، ایک حصے کا نام اسرائیل تھا، یہ 2 ریاستیں بنی۔ پھر وہ گناہوں میں ڈوب
ڈوب گئے، اللہ کے نافرمانی میں ڈوب گئے سر سے پیر تک، اور آہستہ آہستہ پھر ظالموں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا، ان کو تتر بتر کیا، ان کی مسجد کو ختم کیا، ان کے مردوں کو ذبح کیا، ان کے نوجوانوں کو ختم کیا، ان کے بوڑھوں اور بچوں کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو بانی بنایا، اور ایک طویل عرصہ ان کا غلامی کا گزرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موقع دیا، پھر دوسری حکومت آئی، اس حکومت کو ختم کیا، اور دوسرے فاتحوں نے آ کے قبضہ کیا، اور ان فاتحین نے ان کو پھر سے موقع دیا کہ یہ بیچارے مظلوم لوگ ہیں، ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ان کے علاقے میں آ کر بسنے کا موقع دیا گیا، یہ بسے، پھر ان کی حکومت قائم ہوئی، پھر ان کا عروج ہوا، اور اس عروج کے بعد پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ان پر مسلط کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے طے کر دیا تھا، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بہت فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور 2 مرتبہ تم کو عروج بھی ملے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا موقع آیا اور تم نے زمین میں بہت فساد برپا کیا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تم کو سزا دینے کے لیے اپنے کچھ بندے بھیجے۔ پتہ ہے جس زمانے میں ظالموں نے آ کر بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا، تو بنی اسرائیل اس زمانے کے مسلمان تھے، یہ حملہ آور مشرک تھے، اور بنی اسرائیل نے اس زمانے میں بھی وہی گانا شروع کیا تھا جو اس زمانے میں ہم گاتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے تعصب کرنے والے ہم سے تعصب کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا تھا، ہم لوگ چونکہ مسلمان لوگ ہیں اس لیے کہ مشرکین ہم بت پرستی نہیں کرتے، اس لیے کہ مشرکین آ کر کے ہمارا ملک چھیننا چاہتے ہیں، ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہم سے تعصب کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ مشرکین خود سے نہیں آئے، ان کو ہم نے بھیجا ہے تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ہم نے اپنے کچھ بندوں کو بھیجا تھا جو بہت طاقتور تھے، فجاسوا خلال الدیار، اور وہ آ کر گھروں کے اندر گھس گئے تھے۔ وکان وعدا مفعولا، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ جملہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ صرف ان سے نہیں کہا جا رہا، مسلمانوں یہ ہم سے تم سے کہا جا رہا ہے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اگر تمہارے بھی وہی اعمال ہوئے جو ان کے ہوئے تھے تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہ ہونا ہی ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا اس ملک میں ہمارا اقتدار نہیں تھا؟ کیا اس زمین پر ہمارے بڑوں کا اقتدار نہیں تھا؟ کیوں گیا؟ کس کے ہاتھوں گیا؟ دنیا والوں سے پوچھے تو یہ کہیں گے تم اقلیت میں تھے، دوسرے اکثریت میں تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جب نہیں قبضہ کر سکے تھے اس وقت بھی تو وہ اکثریت میں تھے۔ قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے یہ تمہاری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جن بدعمالیوں کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو سزا ملی تھی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے، ایسا تو ہونا ہی تھا، ہوگا۔ قرآن کے سلسلے میں ایک بات اور سمجھیے، اس پہلے واقعے میں قرآن نے کیا کہا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ہم نے اپنے بہت مضبوط و طاقتور بندوں کو بھیجا، فجاسوا خلال الدیار، وہ گھروں کے اندر گھس گئے۔ پڑھنے والا کیا سمجھے گا؟ گھر گرا دیے ہوں گے، بستیاں تباہ کر دی ہوں گی۔ انہوں نے صرف گھر نہیں گرائے تھے، صرف بستیاں نہیں تباہ کی تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو حکم دیا تھا مسجد بھی مت چھوڑنا۔ اللہ صمد ہیں، اللہ بے نیاز ہیں۔ جب مسجدوں کو آباد کرنے والے مسجدوں کی بے عزتی کرتے ہیں، مسجدوں کی بے عزتی کیا ہے؟ ماربل بڑا قیمتی لگایا جا رہا ہے، لائٹیں بہت عمدہ لگائی جا رہی ہیں، لیکن مسجد بنی ہے اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز کا جو اثر زندگی میں آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا۔ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، باہر ہم بدنگاہی کرتے ہیں۔ ابھی قدم مسجد سے باہر نہیں نکلا ہوتا اور نہ معلوم کتنے نامحرموں پر نظر پڑ چکی ہوتی ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، دکان میں جاتے
بازار میں جاتے ہیں بدمعاشی کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, بےایمانی کرتے ہیں, مسجد میں بھی آ رہے ہیں, اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور بہنوں کے حقوق بھی دبا کر بیٹھے ہیں, یتیموں کے حقوق بھی دبا کر بیٹھے ہیں, وراثت تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہے, شادیاں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, مکانات اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں, زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. یہ کون سی نماز ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو زندگی کو گناہوں سے خالی کرتی ہے. یہ کون سی نماز ہے جس کے نتیجے میں ہماری زندگی گناہوں سے خالی نہیں ہو رہی؟ یہ تو نماز کا ڈھانچہ ہے, یہ تو نماز کی صرف شکل ہے, یہ تو نماز کی صرف صورت ہے, یہ نماز کی حقیقت نہیں ہے. نماز کی حقیقت ہوتی تو ہماری زندگی گناہوں سے خالی ہوتی. نماز کی حقیقت آتی تو ہم بازار میں بھی اللہ کے بندے بن کر بیٹھتے, ہم گھر میں بھی اللہ کے بندے بن کر بیٹھتے, اور جتنے اللہ کے حکم کے پابند ہم مسجد میں ہوتے اتنے ہی اللہ کے حکم کے پابند ہم شادی اور غمی کے موقع پر بھی ہوتے. لیکن نہیں ہے, اور پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہم مسجد کو آباد کر رہے ہیں ہم صاحب. اور ہم نے مسجد کی آبادی کیا سمجھی ہے؟ شاندار مسجد بنانا, عمدہ لائٹیں لگانا, ایئر کنڈیشن لگانا, بہت اچھے پتھر لگانا, بہت اچھے ٹائل لگانا, اور بہت کشادہ بنانا, اور بہت اچھی میناریں بنانا, یہ مسجد کی آبادی ہے. یہی دعوے مشرکین عرب کے تھے کہ ہم اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تھا ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. یہ کیا اللہ کے گھر کو آباد کریں گے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ. مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں, جو اپنے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, جو اپنے دل میں اللہ کا یقین رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں, اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. ان کے لیے امید ہے کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلائیں گے, آخر دم تک اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلاتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو یہ کہہ کر بھیجا تھا, ان کے اندر اتنی نفرت بھر دی تھی, یہ سمجھے آپ, ان کے اندر اتنی نفرت بھر دی تھی ان مسلمانوں کی کہ انہوں نے آنے کے بعد اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا تھا, اللہ کی مسجد کو بھی نہیں چھوڑا تھا. اور اللہ بتلاتے ہیں ہم سمجھ ہیں, ہم بے نیاز ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو تمہارا دل چاہیے, ہمیں تو تمہاری زندگیاں چاہیے, اور اگر تم اپنی زندگیاں ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہو تو تمہاری بنائی ہوئی مسجد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ان ظالموں نے آ کر کے مسجد بھی تباہ کر دی تھی, لیکن ان آیات میں مسجد کا تذکرہ نہیں ہے. یہ قرآن کا اپنا اسلوب ہے. قرآن ہر مضمون کو ہر جگہ تفصیل سے نہیں بیان کرتا. قرآن کے بعض مضامین کی تفصیل بعض دوسرے مقامات پر ہوتی ہے. القرآن یفسر بعضه بعضا. اس لیے صرف اپنے ذاتی مطالعے سے قرآن کو سمجھ لینا کسی بندے کے لیے آسان کام نہیں ہے, ورنہ گمراہی ہاتھ لگتی ہے. اس لیے کہ پوری بات سامنے آتی نہیں. یہاں تو اتفاق سے یہ دونوں مضامین قریب قریب ذکر ہو گئے, بعض جگہوں پر بہت دور دور ذکر ہوتے ہیں, اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کا ایک مضمون تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے, باقی وہ ذکر نہیں ہوتا قرآن پاک کے الفاظ میں, باقی وہ مضمون مکمل کیا جاتا ہے اس وحی غیر مطلوع کے ذریعے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی, اور جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا, جس کا اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ثم ان علینا بیانہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. آپ پر جب قرآن اترا کرے تو آپ اطمینان سے اسے سنا کریں, بعد میں اسے پڑھا کریں. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, اس کو پڑھانا, اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, اور پھر اس کے وہ معانی جو ان الفاظ کے اندر موجود نہیں ہوں گے اور جن کو سمجھنے کے لیے کچھ اور علوم کی ضرورت ہوگی, وہ ہم آپ کے قلب پر اتاریں گے اور وہ معانی آپ کو ہم سکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اتنا بتلایا, یاد رکھیے گا اس بات کو. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ, یہ وہ گھروں میں گھس گئے.
پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہو نہیں تھا، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہارے دن پھیرے، پھر ہم نے تمہارے حالات بدلے. یہ ایک دن میں نہیں پھرے، طویل عرصہ گزرا، 100 سال سے زیادہ زمانہ گزرا. یہی غلامی کا اور اسیری کا زمانہ ہے جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جن کا تذکرہ قرآن نے کیا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه. غلامی کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل تتر بتر ہو گئے تھے. بنی اسرائیل کی ان اجڑی ہوئی بستیوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، اور اس زمانے میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہم السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے تھے، دیکھو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، اللہ تمہارے حالات بھی ٹھیک کر دیں گے. تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، تمہارے حالات اللہ ٹھیک کر دیں گے، تمہارا جو ملک چھن گیا ہے وہ تمہیں دوبارہ واپس کر دیں گے، تمہاری جو بستیاں اجڑ گئی ہیں ان کو دوبارہ آباد کر دیں گے. اسی علاقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تھا. بنی اسرائیل کی اجڑی ہوئی برباد بستیاں پڑی ہوئی تھی جن کی چھتیں زمین پہ تھی. اس زمانے میں چونکہ جو مکانات بنائے جاتے تھے وہ عام طور سے لکڑیاں کھڑی کر کے چھپر ڈال کر بنائے جاتے تھے. جب گھر اجڑ گیا تو چھپر جو ہے وہ نیچے آ گیا. وہی خاویۃ علی عروشها. حضرت عزیر کو خیال آیا وعدہ تو اللہ کا بالکل سچا ہے کہ اگر لوگ اللہ کا کہنا مان لیں تو اللہ ان سب کو آباد کر دیں گے، لیکن یہ اجڑی ہوئی بستی دوبارہ بارونق کیسے بنے گی؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. خیال آیا کیا شکل ہوگی، بس اتنا خیال آنا تھا. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے وہیں ان کو موت دے دی، وہیں روح قبض ہو گئی. حضرت عزیر علیہ السلام پڑھے 100 سال گزر گئے. سفر فرما رہے تھے گدھے کے اوپر. گدھا اس زمانے کی عام سواری تھی. آپ کو حیرت نہ ہو، آپ اگر اپنے بچوں کو بتلائیں نا کہ ہم لوگ پہلے سائیکل پہ چلا کرتے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایسا کیسے سائیکل پہ چلتے تھے. موٹر سائیکل نہیں ہوتی تھی، کار نہیں ہوتی تھی، یقین کرنا مشکل ہو جائے گا نا. اور اگر آپ بتلائیں کہ ہمیں اگر قریب کی بستی میں بھی کوئی اطلاع پہنچانا ہو تو ہم پوسٹ کارڈ لکھتے تھے، 3 دن کے بعد پہنچتا تھا، 4 دن کے بعد پہنچتا تھا. تو وہ کہیں گے کیوں فون نہیں کر سکتے تھے؟ یہ زمانہ بہت بدل گیا ہے. اس دور میں گدھے پر عام سواری ہوا کرتی. تو حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سواری کر رہے تھے، کھانا پانی ساتھ میں تھا. 100 سال گزر گئے. 100 سال میں بیچارہ گدھا سڑ کر گل کر ختم ہو گیا، اس کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی بکھر گیا، ہڈیوں کے جوڑ بھی الگ الگ ہو گئے، کوئی ہڈی یہاں پڑی ہے، کوئی ہڈی یہاں پڑی. پورے 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا. اب وہ اٹھے. اللہ کی طرف سے سوال ہوا خیریت ہے؟ کتنا وقت گزرا اندازہ ہے؟ قال کم لبثت، کتنی دیر یہاں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، لگتا ہے پورا دن گزر گیا یا دن کا کوئی حصہ گزرا ہے. قال بل لبثت 100 عام، عزیر تم یہاں 100 سال گزار چکے. ایک گدھے کے گلنے، سڑنے اور اس کی ہڈیوں کے بکھرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے یا کھانے کے خراب ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے؟ کھانا اور پانی جلدی خراب ہوتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اب ہماری قدرت دیکھو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا دیکھو، اپنا پانی دیکھو، ویسے ہی رکھا ہے. 100 سال گزر گیا، کھانا نہیں خراب ہوا. کولڈ اسٹور کے بغیر، فریزر میں رکھے بغیر، اسی کھلی ہوا میں، اسے کھلے ماحول میں کھانا رکھا ہوا ہے. اور اس زمانے میں تو کوئی بہت مخصوص قسم کے ہاٹ پاٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے نا.
پانی بھی ویسے ہی رکھا ہوا ہے. وانظر الی حماری، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، عزیر ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں. اب دیکھو ہم کیسے گدھے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اور یہ اللہ نے فرمایا، اور دیکھتے دیکھتے اس گدھے کی ساری ہڈیاں جمع ہوئی، اس کے اوپر گول چڑھا، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. کہا عزیر اب جاؤ اپنی قوم کے پاس اور بتلاؤ، میں 100 سال کے بعد واپس آیا ہوں، پچھلی نسل ختم ہو چکی، نئی نسل آ گئی، اس کو بتلاؤ. دیکھو جس طرح اللہ نے میرے گدھے کو زندہ کر دیا، جس طرح اللہ نے مجھے زندہ کر دیا، اور جس طرح اللہ نے اپنے قدرت سے اتنے دنوں تک میرا کھانا اور پانی خراب نہیں ہونے دیا. لوگوں یقین کرو، اگر تم اللہ کا کہنا مانو گے، اللہ تم کو دوبارہ ایسی زندگی عطا کر دیں گے، ایسی عزت دیں گے، ایسے تمہاری حکومت اور تمہارا اقتدار تمہیں واپس کر دیں گے. ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ان کو دوبارہ اقتدار ملا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ہم نے تمہارے دل پھیرے. وامددناكم باموال وبنين، مال بھی خوب دیا، بچے بھی خوب ہوئے. وجعلناكم اكثر نفيرا، تمہاری تعداد بھی بہت ہو گئی. پھر ہم نے کہا دیکھو ٹھیک رہنا، ٹھیک ٹھاک رہنا. غور کریں 1950 اور اب میں کتنا فرق ہے. کیا ہوا تھا، کیسے اجڑے تھے، کیسے لوٹے تھے، یاد ہے. اس کے بعد اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی، کیسے کیسے دروازے کھولے. ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارا شکر بڑھتا، لیکن بڑھا کیا؟ شکر بڑھا یا ناشکری بڑھی؟ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ سجدے سے ہمارا سر نہ اٹھتا، لیکن سر جھکنے کو تیار نہیں ہے. اور صرف رسمی سجدے کو سجدہ نہیں کہتے، سجدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہمارا سر بھی جھکے، ہمارا دل بھی جھکے. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ ساری نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں اللہ، ان نعمتوں کو لے کر ہم آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ان احسنتم لانفسکم، بھلا کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے. وان اسأتم فلہا، اور برا کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فاذا جاء وعد الاخرہ، جب دوبارہ بگاڑ آیا، لیسوءوا وجوہکم، تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. کیا مطلب، کیا کہنے اللہ؟ جب دوبارہ بگاڑ آیا تاکہ تمہارے چہرے بگڑ دیں. وہ مضمون جو پہلے ذکر ہو چکا تھا، اب دوبارہ یہاں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری بات ہے فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ. جب دوسرا موقع آیا تو ہم نے پھر اپنے دوسرے طاقتور اور مضبوط بندوں کو بھیجا تاکہ وہ آ کر تمہارا چہرہ بگاڑ دے. جو وہاں ذکر ہو چکا اسے یہاں ذکر نہیں کیا، اور جو یہاں ذکر ہو رہا ہے اسے وہاں ذکر نہیں کیا تھا. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا مسجد بھی مت چھوڑنا، جیسے پہلے والوں سے کہا تھا. وہاں پہلے والوں کے ذکر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا مسجد بھی نہ چھوڑنا اور انہوں نے مسجد کو ڈھایا. یہ تو اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے کہ یہ دونوں مضامین ایک ہی صورت میں اور ایک ہی رکوع کے اندر موجود ہے. بسا اوقات یہ مضامین قرآن میں بہت دور دور ہوتے ہیں اور اچھوں کے لیے ان کو جمع کر لینا اور سمیٹ لینا آسان نہیں ہوتا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا مسجد بھی مت چھوڑنا، مسجد میں بھی گھس جانا جیسے پہلے والوں سے کہہ دیا تھا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ہم نے کہہ دیا تھا جو کچھ نظر آئے سب برباد کر دیں. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ابھی بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی تمہارا رب مہربانی کرنے کو تیار ہے. شرط یہ ہے کہ تم ہماری طرف واپس آ جاؤ. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ انہی سے کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے.
ایک آخری چانس دیا اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث ہوئے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاؤ حضور کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جاؤ، تمہارے بگڑے ہوئے دل بدل جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نہیں مانے تو پھر ہم بھی تمہیں اور سزا دیں گے۔ یہ اور سزا کب دیں گے؟ فرمایا وہ آخری دور کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے، وہ آخری دور تقریباً آ گیا جس میں جئنا بکم لفیفہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ ابھی تو سمیٹے جا رہے ہیں، ابھی تو ایک جگہ جمع کیے جائے، جب سب جمع ہو جائیں گے تب پھر جیسے قربانی کے جانور لائے جاتے ہیں دور دور سے، جب سب مذبح میں آ جاتے ہیں تو پھر آخری عمل شروع ہوتا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نہ مانے تو ہم بھی نہ مانیں گے۔ اگر تم نے وہی کیا جو پہلے کیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا، بالکل لفظ بلفظ۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے ناشکروں اور نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ خوب یاد رکھیے، یہ صرف ان سے نہیں کہا جا رہا، یہ ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ اتنی تقریر کے بعد اللہ کہتے ہیں اب ذرا قرآن والو تم سنو، جن ہدایات کے ساتھ بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تھی، انہی ہدایات کے ساتھ ہم نے تم کو قرآن دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایمان تو ایک دعویٰ ہے، ہر ایک کہتا ہے میرے دل میں ایمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان اس وقت معتبر ہے جب اعمال نیک ہوں، اور اعمال نیک کب ہوتے ہیں؟ کون سے اعمال ہیں جن کو اعمال صالحہ کہا ہے قرآن پاک نے اور احادیث مبارکہ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عمل صالح، صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ہم تھوڑا بہت کچھ اپنے کاروبار میں اونچ نیچ کر لیتے ہیں تو کیا ہوا، ہم نے 9 عمرے بھی تو کیے ہیں اور 5 حج بھی تو کیے ہیں، اتنے نیک اعمال کیے ہیں تو تھوڑی بہت تو غلطیاں معاف ہو ہی جائیں گی۔ یہ عام مزاج ہے یا نہیں ہے؟ آج اس غلط فہمی کو ختم کر لیجئے، حج عمل صالح نہیں ہے، عمرہ عمل صالح نہیں ہے، نماز اور زکوٰۃ عمل صالح نہیں ہے، ذکر و تلاوت عمل صالح نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس امت کی، ان میں سے کوئی عمل صالح نہیں ہے۔ ہاں یہ سب عمل صالح بن سکتے ہیں، ان میں عمل صالح بننے کی صلاحیت ہے اگر ان کو کرنے والے کا، ان کاموں کو انجام دینے والے کا قلب صالح ہے تو یہ عمل صالح بنے گا، اور اگر قلب صالح نہیں ہے تو ان میں سے کوئی عمل صالح نہیں ہے۔ الا ان فی جسدکم لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صالح ہو تو جسم سے نکلنے والا ہر عمل صالح ہوتا ہے، وہ فاسد ہو تو جسم سے نکلنے والا ہر عمل فاسد ہوتا ہے، اور وہ قلب ہے۔ عمل صالح کا تعلق قلب صالح سے ہے، جب تک قلب صالح نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل صالح نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تک ہم نے اپنے قلب کو صالح نہیں بنایا اس وقت تک اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا حج عمل صالح ہے، ہمارا عمرہ عمل صالح ہے، ہمارا مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، چندہ دینا، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، یہ وہ سارے اعمال ہیں جن سے انسان زندگی بھر خوش ہوتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن ان غباروں کی ہوا نکال دی جائے گی اور ان پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ ذرا ان لوگوں کو حقیقت بتلا دیجئے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ ہم تمہیں بتلائیں وہ کون لوگ ہیں جو سب کچھ کر کے بھی گھاٹے میں رہتے ہیں، جو حج کر کے، عمرہ کر کے، نہ معلوم کتنے اچھے کام کر کے، جن کو دنیا میں اچھا کام سمجھا جاتا ہے، گھاٹے میں رہتے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ زندگی بھر اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔
اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ حج اور عمروں کی گنتی سے مروب نہیں ہوتے. اللہ کو ہمارا دل چاہیے. دل اور زندگی دل کے تابع ہوتی ہے. اگر قلب صالح ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسجد میں اللہ کے حکم کے پابند ہوں اور دکان میں اپنی مرضی چلائیں. یہ قلب کے بگاڑ کا نتیجہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رمضان میں اللہ کا کہنا مانیں اور شوال میں جب اپنے بچے یا بچی کی شادی کریں تو منمانی کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قلب کے بگاڑ کا نتیجہ ہے. اور جب تک قلب صالح نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل صالح نہیں ہوتا. عمل صالح اس وقت بنتا ہے جب بندہ اپنے کو 100% اللہ کے حوالے کر دے. قرآن کہتا ہے اس سے پہلے اللہ کے ہاں کسی عمل پر کوئی اجر نہیں ملتا. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، جس نے کامل اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے. یہ لفظ صاف بتلا رہا ہے جب تک بندہ اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے نہیں کرتا، مکمل اللہ کے سپرد نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ کے ہاں اس کے کسی عمل پر کوئی اجر نہیں ملتا. وہ دنیا میں خوش ہوتا رہے. جیسے کوئی نقلی نوٹ لے کر کے خوب خوش ہو، میں تو بڑا مالدار ہوں، میرے پاس تو نوٹوں کی گڈی ہے. جس وقت بینک جائے گا اسے پتہ چل جائے گا. جب وہ نوٹ مشین میں ڈالے جائیں گے تو اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے، بلکہ اس کو گرفتار کیا جائے گا. تم یہ نقلی نوٹ لائے کہاں سے؟ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اسے گرفتار کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. تم یہ نقلی اعمال لائے کیسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے نقلی کو اصلی کہا اور عقلی سمجھا اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی؟ اللہ ان دھوکوں سے ہمیں نکال دے. اللہ کرے کہ ہم دین کی حقیقت کو سمجھ جائیں. قرآن صاحب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین کی حقیقت الاسلام ہے. اور الاسلام کے معنی ہے اپنے کو اللہ کے سپرد کرنا. اللہ کے یہاں دین کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کرے. جب تک کسی نے اپنے کو 100% اللہ کے سپرد نہیں کیا اس وقت تک اس کی زندگی میں دین آیا ہی نہیں. پھر تو رسمی دین ہے. جیسے یہودیوں کا دین رسمی ہے، جیسے عیسائیوں کا دین رسمی ہے، جیسے ہمارے برادران وطن کے ہاں ان کا دین رسمی ہے، ان کا دین، ان کا دھرم، اسی طرح ہمارا بھی رسمی دین ہے. خاندان میں پیدا ہوئے، اس خاندان کے جو رسم و رواج ہمیں مل گئے، بس ہم نے ان کو دین سمجھ لیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ، جس کے دل کو اللہ نے اس سے مطمئن کر دیا کہ مجھے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اس کو اللہ کی طرف سے ایک نور ملتا ہے، پھر اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذان ہو جائے پھر بات کریں. یہاں جماعت کتنے بجے؟ یہاں جماعت کتنے بجے؟ 8:15.
تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو یہ قرآن تو تمہیں ملا ہے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لیکن اب اس کے راستے پر چلو گے تو کامیابی ملے گی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جو ایمان کو اپنے دل میں اتار لیتے ہیں، جو اپنے دلوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور پھر ان کے اعمال الصالحہ بن جاتے ہیں، ان کو یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی، اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سب سچی پکی نیت کریں انشاءاللہ، آج ہم اپنے کو 100% اللہ کے حوالے کریں گے۔ اب تک جو ہمارے گناہ ہو گئے ہم ان سے سچی پکی توبہ کریں گے، اور آج سے اپنے کو 100% اللہ کے حوالے کریں گے، اللہ کے حوالے کریں گے، اللہ کے رسول کے حوالے کریں گے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسبت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے درمیان ہمارے ایسے نیک و مقبول بندے رہیں گے، تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہو تو تم ظاہر میں عملاً اپنے کو ان کے حوالے کرو، وہ تمہاری نگرانی کریں گے، اس طرح تم اپنے کو ہمارے حوالے کرو گے، ہمارا کہنا مانو گے، اور پھر یاد رکھو ہم تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، پھر ہم تمہیں دنیا کے دھوکے سے نکالیں گے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ہمیں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہیں سے ہونے کا یقین، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس نے ہم سے پہلے والوں کو بھی تباہ کیا اور ہم کو بھی تباہ کیا۔ ہماری ساری تباہی کی وجہ یہی ہے کہ جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہیں کا ہمیں یقین ہو نہیں۔ اللہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آخرت کا یقین دل سے نکل جاتا ہے، جب آخرت کا یقین دل میں ہوتا ہے، جب اللہ کا یقین دل میں ہوتا ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے یہ دنیا تو دھوکہ ہے، ہمارے امتحان کے لیے اصل کرنے والے تو اللہ ہیں۔ اللہ اس دھوکے سے ہمیں نکالے اور اللہ حقیقت کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ بس وقت کافی ہو گیا ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز کی تیاری ہے، اس لیے بات کو مختصر کریں گے اور دعا کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔